بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف سمیر کے معزز ناظرین، امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دہری آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبیعی رفتار سے خود بخود بنی ہے اور خود چل رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ۔ یہ ایک طبی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا، اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں کو جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں۔ اور لوگ غلطی میں مبتلا ہے کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا جائے جو ساری جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑا عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کرے اور اسے سمجھائے اور راہ راست پہ لائے۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، ایک جانب شہر، تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہیں، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا آپ جا کے کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور وہ اب آنے والے ہیں۔ دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ امرا وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے۔ امام صاحب نداور دہریے کی بن آئس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چپ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی مطمئن ہے، درباری بھی حیران ہے اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جسے علماء ربانی کی جاتی تھی۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا کیوں 1 بجا ہے؟ آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھا اس کو کہا گیا کہ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اس میں اتنی دیر لگائے جائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب غریب حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی اور عمر بھر میں نے ایسے واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ اس شد و مد سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ فرمایا بس عجیب غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سرتافہ شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المؤمنین نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ فرمایا قصہ یہ پیش آیا جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں تو دریائے بیچ میں تھا، دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس شش و پنج میں کڑا ہونا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر خود بخود لکڑی کی نہایت عمدہ بنی ہوئی تختے نکلنے شروع ہوئی اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے تحیر سے دیکھا رہا تھا یا اللہ دربار میں موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنائے ہوئے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، وہ یہ کہ تختی خود بخود جڑنے شروع ہوئی اور جڑتے جڑتے وہ کشتی کی صورت اختیار کر گئی۔ اس شج و پنج میں نے کہا یا اللہ یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختی لگے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ دربار کے اندر سے لوہے کی فتیل کی کیلیں نکلنے شروع ہو گئی اور خود بخود اس کے اندر تکنے لگے اور جڑ جڑ کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختی جو جڑے ہوئے تھے ان کی درجوں سے پانی کے اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں وہ بڑھنا شروع ہوا جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ اب میں اس حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پہ آ کر ایسی جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں تبھی بیٹھ گیا، وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔
اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا، یہ سانحہ کس کی وجہ سے تاخیر میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المؤمنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریے نے کہا، امام صاحب، میں نے تو تمہیں یہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی طرح آپ یہ کہانی کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختی نکل آئے، خود ہی جڑنے لگے، خود ہی کیلے ٹک جائے، خود ہی روغن لگ جائے، خود آگے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائے اور خود ہی لے کر چل دیے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، لیکن آپ نے جو باتیں کی اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادان اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں خود بخود بن گئی، کوئی کیلے ٹوکنے والا نہیں خود بخود ٹک گئی، کوئی روغن بھرنے والا نہیں خود ہی بھر گیا، کوئی چلانے والا ملاح نہیں خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھنے والا نہیں خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی ہے اور بیوقوفی کی بات ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل نادانی اور بچوں والی باتیں ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکی، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکی، بغیر کیلے ٹوکنے والے کی اس کے کیلے ٹک نہ سکی، اور یہ اتنا بڑا جہاز جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہے، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہا ہے۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو انسان کی بس میں ہو اور وہ خود بخود بن جائے۔ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی، اور دہریہ اپنا سا منہ لے کر واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کے ساری ختم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف سمیر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم آنے والی نئی ویڈیوز جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔